جی 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 وہ نا صبح نہار منہ جو کا دلیا لے، اللہ نہ کرے کسی کو السر ہو یا اس کی بڑی آنت میں اللہ نہ کرے کینسر بھی ہو، تو پہلے تھوڑا سا کوسا پانی، گرم پانی لے نیم گرم، اس میں تھوڑی سی ہلدی لے، ہلدی آپ لیں آما ہلدی، بازاری ہلدی نہیں، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، آما ہلدی آم سے آما ہے، بھولیں گی نہیں آپ، اس کو آپ خود پیس لیں، یہ ہیپیٹائٹس سی کا بھی علاج ہے، یہ اللہ نہ کرے بڑی آنت میں کوئی کینسر ہو یا کوئی بھی، تو انشاءاللہ اللہ اس سے شفا دیتے ہیں، اس کو کٹوا لیں یا خود کوٹ لیں، اس کو پھر کپڑ چھان کر کے اس کو کانچ کی بوتل میں ڈال دیں، صبح نہار منہ ایک گلاس یا کپ پانی کا لے لیں نیم گرم، اس میں آدھا چمچ چائے کا ڈال کے اس کو پی لیں، خاص کر اللہ نہ کرے جس کو تو ہیپیٹائٹس سی کا آخری سٹیج ہے نا، اس سے بھی اللہ اس کو شفا دے دے۔ ہاں جی، یہ تاثیر آپ نے گرم بنائی ہے نا، مزاج کو بھی نہیں دیکھا، یہاں پر یہ پانی لے گا، پانی اس کے مزاج کو چینج کر دے گا۔ ہاں جب یہ ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہے آخری، یہ کینسر کا علاج ہے آخری سٹیج کا، ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ جو کے دلیے کا ناشتہ کریں، جو کے دلیے کو پانی میں بنا کے جب وہ لیوی بن جائے بالکل، پھر اس میں گرم دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتا جائے، اس کو پھینٹتا جائے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، چند دن ایک ہفتہ کرنی پڑے گی، اللہ کے فضل سے 20 سال کا السر بھی ختم ہو جائے گا، ہیں جی، بڑی آنت تک قبض تک ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، یہ کر کے دیکھیں۔ تو بیٹا ان کو رات کو سونے سے پہلے زیتون کی چھوٹی چمچ، زیتون کے تیل کی چھوٹی چمچ ان کے منہ میں ڈال دیں، انشاءاللہ قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کا یہ ہے، یہ افرا کی بیماری کے لیے اس پر ذرا دم ہوتا ہے بہت بڑا، لمبا دم ہوتا ہے، وہ ہم نہ اکٹھی منگوا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے استاد اللہ جنت دے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، تو وہ پھر اللہ توفیق دے تو تہجد کے وقت اس کو دم کرتے ہیں، اور بڑا لمبا ہے جی۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ہم فون نہیں سنتے، ہماری بیٹیاں بھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں، وہ باقی کے دن بات نہیں کرتی، بابا فون نہیں سنتے، ہاں جی، اسلام آباد میں بیٹا میں ہوتا ہوں، اب میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھیج کے منگوا لیں، ہم بھیجتے بھی نہیں ہیں، نیٹ پہ جائیں گے میرے لیکچر آپ کو مل جائیں گے، اقبال سلفی ڈالیں گے آپ کو میرے سارے لیکچر مل جائیں گے، اس میں علاج مل جائے گا، آپ اللہ سے خیر صلاح کا حرب ہے کہ آپ یقین بن جو لوگوں کا بھی علاج کرو، خود بھی کرو، یہ میں پہلے اس کی مکمل کر لوں، پھر وہ دودھ ڈال کے گرم دودھ اس کو پھینٹیں، جب وہ لیس چھوڑ دے پھر اس میں شہد ڈال دیں، شہد ڈالنے کے بعد وہ بندہ اس کو نیم گرم کھائے، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اگر کوئی بچی یا بچہ بہت کمزور ہے، جان نہیں پکڑتا، لاغر ہے، تو اس میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال دیں تو وہ موٹی تازی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیٹا یہ ہوتی ہیں اس کی اپنا ریشے کی گلٹی ہوتی، جو گلٹی جو ہے نا، اس کا میں علاج بتا دوں، یہ جو گلٹی درد نہیں کرتی نا، آپ اس کو فکر نہ کیا کریں، آپ لے لیں اس کا اپنا ایلسی ہوتی ہے، ایلسی سمجھتی ہے نا، ایلسی بھول جاؤ تو ایلفی لے لینا، ایلسی کا تیل اور نیم کا تیل، ان کو ہاں ایلچی اور نیم کا تیل برابر کا مکس کر کے جتنا یوز کرنا ہے ویسے مکس کر کے نہیں رکھنا، یعنی کہ یہاں ملنا تو ایک قطرہ کافی ہے، ایک قطرہ ایلچی کے تیل کا ڈالا، ایک قطرہ اس کا نیم کے تیل کا، اس کو آپ اپنی ٹیومر کے اوپر ایسے ایسے ملتی جائیں گی، تھوڑے دنوں کے بعد ٹیومر غائب، یہ پواں دینا زیادہ ملنا، یہ بھی غائب ہو جائیں گی۔ ہاں یہ نہ پوچھو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کوشش کرو کہ چھپکلی کا خواب دیکھو تو فوری طور پہ ایک تو کسی کو بتاؤ نہیں، اس کو فوراً زائل کر لو۔ زائل کیسے کرنا ہے کہ میں نے چھپکلی کا خواب دیکھا، 2-3 اور بھی دیکھے رات میں، سب سے خطرناک خواب جو ہے نا جوؤں کا اور چھپکلی کا ہوتا ہے، جوئیں اور چھپکلی کا۔ اچھا
آپ نے صبح یا جب بھی آپ کی جاگ کھلی آپ نے فوری طور پہ تھو 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 3 بار کرنا ہے الٹے کندھے پر، اس خواب کا تصور کر کے. پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. 3 بار یہ پڑھیں گی تو اس خواب کا اثر زائل ہو جائے گا. لیکن اس کا علاج اگر وہ دیکھے کہ اگر اس کے نخونوں میں کوئی کالسیائی آ رہی ہے وہ فوری طور پہ پھر علاج کرائے گی. تکلیف میں نہیں بتاؤں گا، پھر آپ لوگ وہمی لوگ ہیں، وہم میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو وہ اس کا تو کرتے ہیں نا بیٹا. اب سنیں میری بات سنیں. اب میں نے کتنی دیر لگائی ہے آپ لوگوں کو؟ لگائی ہے نا. اب میں آپ سے نا ایک امتحان لینے لگا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ نماز میں جو تنگ کرے تو کیا پڑھنا ہے؟ ساریاں نکمیاں ہیں. ابھی میں سونا بنانے کا نسخہ آپ کو بتاتا نا جھوٹی موٹی کا، یقین جانے ایسے لکھے بغیر تمہیں یاد ہو جانا سی نا. ابھی میں اس لیے میں چڑھتا ہوں، یقین جانے میں پروگرام نہیں کرتا. اتنی دنیا مجھے بلاتی ہے نا، میں کہتا ہوں نہیں تسی میں فالتو سمجھتے ہو. آپ کو میرا پتہ چلے سلفی ہو ساتھ، جہاں پر 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑے تو صرف میرے ساتھ 1 منٹ بات کرنی ہو نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اب میں نے گھنٹہ ہو گیا کل نہ پہ، کل کے میرا گلا بھی بہ گیا. ٹھیک ہے لیکن دیکھو ہاں جی بتاؤ بیٹے تم بتاؤ. ہاں نماز کے دوران جہاں بھی سجدے میں نہیں، چہرہ نہیں گھمانا، ایسے کر کے کیا پڑھنا ہے؟ من خنزب، خنزیر کا رے اور زب کا زے. ٹھیک ہے. تو وضو کرنے کا جو وضو میں تنگ کرتا ہے اعوذ باللہ الحان، نون ہے الحان. ایک اور بات بتانے لگا ہوں، اللہ نے اب یاد کرا دی. ایک شیطان ہے جو ہاسٹلوں میں ہوتا ہے. جو 2 بہنیں جو ہے نا اسلام میں 2 13-14 سال کی بہنیں کو 12 سال کی بہنوں کو اکٹھا سونے سے اسلام منع کرتا ہے کہ وہ سوئیں لیکن بیچ میں ان کا جسم مس نہ کرے، اوڑھنی علیحدہ ہو. ٹھیک. ہاسٹلوں میں ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں نا، خاص کر یونیورسٹیوں میں یا دینی ہاسٹلوں میں، تو بعض ایسے کیس ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی، پاگل ہو جاتی ہیں، بالکل جنون ہو جاتا ہے. جہاں تک کہ وہ کہتی ہے میں شادی تب کروں گی کہ اس کی بھی میرے خاوند کے ساتھ شادی کروں. یہ میرے پاس کیس آتے ہیں. اس کے لیے بھی اس شیطان کا نام بتایا کہ اس کو آپ پڑھا کریں جب بستروں پہ جائیں، اور ہاسٹلوں میں سب کو بولیں کہ اکٹھا بستر نہ کیا کریں، علیحدہ علیحدہ سویا کریں. یہ اساتذہ کو چاہیے، جو منتظمین ہوتے ہیں انتظام کرنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ 2 بچیوں کو اکٹھا نہ سونے دیں. اللہ کہ اگر ماں بیمار ہے، ماں کو کوئی اثرات کی بیماری ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہ جسم لگا کر سوئے. بیٹا ایک بیمار ہے نا ماں کو اثر ہے، ماں کو کوئی تکلیف ہے، جناتی تکلیف. بیٹی ٹھیک ہے، جب بیٹی اس کے ساتھ مس کرے گی بیٹی کو بھی ہو جاتی ہے. یہی تو ہوتا ہے. اس کو تو مایوسی بولتے ہیں نا، کہ ماں سے آگے چلی گی، باپ سے آگے چلی گی. تو یہ وہ ہے نا بیماری. تو یہ میں بچنے کے آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، باقی جو اللہ کو منظور. جی بہن مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ بالکل نہیں آ رہی. آواز شاید میرا تو اسپیکر بھی خراب ہے. تو یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اس قسم کا اگر خواب آتا ہے نا، کیونکہ سوال مختلف ہوتے ہیں، جواب یہی بنتا ہے کہ وہ صبح اٹھے، وہ اپنے خواب، برے خواب آنے کا بہترین وہ دعا جو ہے رات کو سونے کی دعا وہ پڑھے. جی برے خواب کو زائل کیسے کرے؟ 3 بار تھتکارے، تھو تھو کر کے الٹے کندھے پر 3 بار پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ
मिन शर्रे शैतान व शर्रिहा, हाँ औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रे शैतान व शर्रिहा खत्म। साहबी कहता है जब मैं ये अमल करता पहाड़ के बराबर भी ख्वाब होता, जरा भी ना रहता। यकीन से पढ़ो ना, ये तरीके बताए हैं ना, उन तुम ते सानू सारा कुछ एक कोई याद है, वही याद है जो हमने दुनिया में लेना है, वो सब कुछ छोड़ के चले जाना है। आखिरत का भी ख्याल करो, और हमें तो दोनों चीजें चाहिए ना, दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। तो दुनिया तो उसकी अच्छी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलेगा। अल्लाह हमें नबी का मुती बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला। जी जी, ए बेचारे तंग पे, इन्होंने लड़ना शुरू हो जाना, कैमरे बंद करके चले जाना इन्होंने। अच्छा आखिरी बात बेटा, आप क्या कह रही हैं बेटा? बेटा ऐसा होता है कि एक है चोट लग गई, एक पहले से चोट लगी हुई है, ये तो है बचने का, चोट ना लगे। अब मुझे अब पता चल रहा है कि मैंने ये दुआ पढ़नी थी फलां वक्त, मैंने नहीं पढ़ी। अब उसका इलाज बाकायदा होगा, क्योंकि उसको असरात हो चुके हैं। अब उसका बाकायदा प्रोसेस होता है, वो फिर इलाज होता है। आप किसी से इलाज कराएंगे फिर ठीक होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मुझे कहता है सल्फी साहब मैं बचपन में चौथी में पढ़ता था, ये कतर की बात है, एक शहजादे ने मुझे कहा, कहता मैंने ख्वाब में देखा, वो कहता जी मैं होता हूँ दाखिलिया के साथ, यानी कि वजीर दाखिला के साथ होता हूँ, तो दुनिया में हम कहीं जाते हैं, मेरे यहाँ पर बचपन से दर्द है। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था या चौथी में, तो वो डॉक्टरों को समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ दर्द है। ठीक, अब मैंने उससे खरीदना शुरू किया। मैंने बोला ख्वाब में कभी तुमने ये देखा? कहता, अब मैंने बोला कुत्ता देखा ख्वाब में? कहता हाँ, ये मैंने ख्वाब जिस दिन देखा, मैं उसको 5वीं में या मुझे याद चौथी में या 5वीं में, बड़ी बात पुरानी बात है। कहता मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कुत्ते ने यहाँ काटा है। जब उसने काटा मैंने दर्द महसूस किया, उस दर्द से मेरी आंख खुल गई। उस दिन से मुझे यहाँ दर्द है। राइट, अब उसको तो कुत्ते ने काटा। बाद लोगों के मेरे पास जब मरीज आते हैं ना, औरतें या मर्द, उनको बाकायदा सांप या कुत्ते के या कांच या जलने के निशान पड़ जाते हैं, वो आकर दिखाते हैं। अभी जिसके पास टाइम है इसमें है, जो मैं तस्वीर ले लेता हूँ, मुझे देखो ये। अच्छा, अब वो क्या करना है, मैंने उसको बोला कि उस ख्वाब को जरा ज़हन में लाओ। अब हमारे पास एक हमें प्रोसेस आता है, एक तरीका इलाज का है। मैंने उसका वो करवा दिया, उसका दर्द अल्लाह ने खत्म कर दिया उसी वक्त। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। अच्छे ख्वाब पर शुक्र करो और बुरे ख्वाब पर जायल कर दो उसको, वरना उसका असर 40 साल से ज्यादा मुअल्लक रहता है। 40 साल से, यानी कि 40 का सीगा या 70 का सीगा या 100 का सीगा जो अरबी में इस्तेमाल होता है, लातादाद के लिए होता है। अब आखिरी बात मैं आपको एक बताकर मैं इसको खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने भी अभी सफर करना, मैंने पिंडी वापस जाना। सुने, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं। बाद लोग ना, जहालत भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, जहालत में हकीकत को भी झुठला देते हैं कि मेरी अक्ल नहीं मानती, तेरी अक्ल चूल्हे छुपावे ना, तू पा अपनी अक्ल। मेरे नबी की बात है, मदीने में आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके साथ जितने सहाबा गए महाजर, उनमें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, वो सारे बीमार हो गए। ऐसा बुखार कि वो उतरने का नाम नहीं लेता, कोई दवाई दारू असर नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए जब पता चला ना कि अबू बकर भी परेशान हो, बीमार हो गए हैं। वो भी शेर कहना शुरू हो गए मदीने के रद में और मक्के के हक में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सुबह फजर के बाद सहाबा से ख्वाब सुना करते थे। जिसका अच्छा होता उसको शुक्राने का कहते, जिसका बुरा होता उसको जाहिल करवाते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं सुबह कि हाँ भी किसी ने कोई ख्वाब? नहीं या रसूलल्लाह कोई ख्वाब नहीं देखा। आपने फरमाया मैंने आज एक ख्वाब देखा, ये सही हदीस है, पढ़ लेना।
میں نے جب مجھے پتا چلا کہ میرے جتنے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں مہاجرین وہ سب بخار ہو گیا ہے تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے رات کو دعا کی. میں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ تو مکے جیسی, تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. اے اللہ تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے, اور مکے کے سا میں برکت ڈال دے. سا کہتے ہیں تول کو, ترازو کو, اس سے رزق بھی مراد لی جاتی ہے. تو مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا. مدینے کا بخار جوفہ, میں نے وہ وادی دیکھی ہوئی ہے باہر سے, اندر نہیں میں گیا, بورڈ میں نے اس کا دیکھا مدینے میں. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہ سے, میں رات کو سو گیا, میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کی کالی سیاہ کھلے بالوں والی عورت مدینے سے بھاگتے ہوئے جوفہ میں داخل ہو گئی ہے. تو صبح اٹھے تو سارے صحابہ ٹھیک, نہ ڈرپ لگی نہ ٹیکا لگا. یہ اسیب کی بیماری ہو جاتی ہے. کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نے لیا گئے سارے بیمار ہو گئے. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے, یہاں وہ اسیب زدہ ہوتا ہے, یہاں وہ نظر لگ جاتی ہے. اس لیے نیا گھر لو تو کوشش کرو مت لوگوں کو بلاؤ, چپ کر کے اللہ کو دعا منگو تے اسی صدقہ خیرات کر دیو, تے رشتہ داراں نوں مت لڈو پیرے کھاؤ, وہ سب نظر لگا کے چلے جاتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے کھانے. جی وہ جو بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. وہ ڈارک رنگ کے کپڑے نہ پہنے, نہ کالا پہنے, نہ لال پہنے, نہ یہ لیمن کلر پہنے جو نیمبو کا رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رنگ زیادہ تر شیاطین کو پسند ہوتے ہیں. تو بعد میں پانے کی ضرورت ہے, پھول پوٹے والے لے لو, یعنی بعد میں پاویں پا لو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھول پوٹے والے پہنے نا جی, سادے لائٹ کپڑے. میں کہتا ہوں جو جس کو خوف کی بیماری ہے, جس کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے نا, ہائے کوئی آ گیا, ہائے کچھ ہو جائے گا, مرد ہے یا عورت ہے, وہ صرف سفید لباس پہنے, چند دن سفید لباس پہنے, نمک کم کرے, بستر پر چادر بچھا دے سفید, اور تکیہ اپنا سفید کر لے, بس چند دنوں کے بعد یہ بیماری دور ہو جائے گی. ہاں اس کو بیٹا گرم گرم کھا لینا. ان کے کینسر کہاں ہے؟ اچھا بیٹا آپ نے نا امید نہیں ہونا, اسلام نا امیدی سے منع کرتا ہے. اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری. آپ ابو کو ہلدی دیں, گرم پانی میں ہلدی دیں, ابو سے کسی طریقے سے چھپکلیاں مروائیں, جانچ چھپکلی دیکھیں, ابو کو بولو اس کو مارے. میں نے تجربے سے کئی کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے چھپکلی کو مار دیں. اللہ اکبر. اچھا بیٹا آپ نا دعا بھی مانگے, ابو کے پاس نا اس کی اپنا کیا کہتے ہیں یہ کلونجی نہیں ہوتی, اس کی دھونی بھی دیں. کلونجی اور مرمکی لے لیں, کلونجی اور مرمکی, یہ ایک جڑی ہوتی ہے, اس کو لے کر نا برابر اس کو کٹوا لیں. تو اس کی کوئلے کے اوپر تھوڑا سا ڈال کے ان کو دھونی دیں, تو اللہ تعالی شفا اللہ کے پاس ہے, اللہ ان کو شفا کاملہ. آپ سب لوگ دعا کریں اللہ شفا دے. ہاں جی چلیں جی دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کب سے یہ والی ہے؟ اچھا نہیں ابھی بھی نہیں اٹھتا, پہلے ٹھیک تھا. اچھا 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 بیٹا خواب میں سانپ یا کتا تو نہیں دیکھتی ہو, بھینسیں تو نہیں دیکھتی ہو؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اس کو آپ نا اپنے غسل کے پانی سے نہلا دیں 3 دن, 7 دن بیری کے پتوں سے نہلا دیں, اور اللہ نہ کرے جب اس کو دورہ پڑے تو کسی مرد کو بولے اس کے سیدھے کان میں اذان دے. 7 اذانیں دینی ہیں سیدھے کان میں, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, ایک بار اذان, ایک بار فاتحہ, ایک ٹائم میں 7 اذانیں دینی ہے صبح اور شام. ٹھیک ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیری کے پتوں سے 7 دن نہ ہو,
3 دن امی کے پانی سے نہاؤ، یا ابا کے یا بھائی کے یا جس سے بھی، ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا میری بہنوں بچیوں، میرا تو میں ایک سے آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا، آپ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کو تھام لو۔ واللہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے نا، تو میں نے ایک آیت چند دن ہوئے پڑھی، اللہ کے نبی اللہ سے شکایت بھی کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن بھی اللہ کو شکایت کرے گا، ایک گروہ جنت میں جاتے جاتے قرآن آگے آ جائے گا، اس لیے بڑے کہتے ہیں دعا کرو ساڑھے پیچھے قرآن نہ ہوئے اگے قرآن ہوئے، ہے نا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن آگے آ جائے گا؟ قرآن اللہ سے جھگڑے گا، کیا اللہ میں نے ان کو جنت میں نہیں جانے دینا، انہوں نے مجھ کو پڑھا، نہ مجھ کو سمجھا، نہ مجھ سے شفا لی۔ تو پھر اللہ کہے گا جو چاہے تو کر، پھر وہ پیچھے آ کر ہانکتا وہ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ یہ اللہ کی قسم حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب نبی شکایت کریں گے تو اللہ چھوڑے گا؟ تو آپ قرآن کو پکڑیں، جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا، اللہ کی قسم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 700 نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ایک اور آپ کو میں بہترین عبادت بتاؤں، جو یہ چاہتا ہے کہ روزانہ مجھ کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے، روزانہ مجھ کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے، تو وہ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد 4 نوافل 4 رکعتوں میں جیسے ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھے تو اس کا پورے کا پورا لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لاٹری ہیں تمہاری، موج کرو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے، لوگوں کو ترغیب دینی ہے، اور بیٹا اپنا اوڑھنا بچھونا جب ہم قرآن کو بنا لیں گے تو ہم پر رحمت بھی آئے گی اور ہم پر شفا بھی ہوگی، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کو سمجھنا ہے، رٹے ہل ہل کے نہیں پڑھنا، لوگوں نہیں دسنا میں مہینے چ 3 قرآن مکالنی ہے، یہ نہیں کرنا، سمجھنا ہے جی۔ 4 رکعتیں پڑھنی ہے نوافلوں کی، 4 فرض پوری نماز پڑھ لیں۔ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ تو وتر نہیں نہ پڑھتے، وہ تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو وہ پھر 4 رکعتیں پڑھ لینا تو اس کو پورا لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ سوال تو ایک کہتے بندے 50 ہن جان دے کھانا اوپر تیار چل لے میں انشاءاللہ وقت ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی، اور کچھ کہنا؟ اللہ تو شفا، اللہ تو شفا دے گا۔ میری بہن میں جو دوریاں دا علاج دسیا وہ بچی نے جڑا دسیا تانوں بھی دساں گا، وہی کرو جو بچی نے دسیا۔ زیادہ تر مرگی دا دورہ نہیں ہوندا، مرگی 2 قسم دی ہوندی ہے، ایک ہوندی جناتی مرگی، ایک ہوندی ہے عضوی مرگی۔ تسی اذانہ دیو گے نا تو چیزاں نسن گیاں، ٹھیک ہے نا، گانے نہیں سننے، 11ویں 12ویں نہیں دینی، قوالیاں نہیں سننیاں، قرآن پڑھنا تو دیکھو یہ نس دے کس طرح خبیث دے پتر۔ تو بیٹا کسی کو نہیں پتہ چلتا، اللہ آپ کو شفا دے۔ آپ جب جس کو دورہ پڑے، اگر مرد گھر میں ہے تو اس کو بولو اذانے دے، اگر کوئی عورت ہے تو سورہ رحمان اس کے کان کے پاس پڑھے، ٹھیک ہے، رونا پٹنا نہیں ہے، پٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پڑھیں گی قرآن کو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ بیٹا اگر اس سے فرق پڑ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو میرا بیٹا آپ سلفی ہو ادھر پنڈی میں آ جائیں، ہاں جی، اللہ پاک شفا دے دے آپ کو، لا باس طہورن انشاءاللہ، اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی ذات کے لیے قبول و منظور کر لے۔ اللہ ہم نے جو سنا ہے یا اللہ جو کہا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو درگزر فرما، اللہ سب کی نیک حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچی ہیں بچے کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، اللہ ان کی آسوں مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان سب کو خیر ڈال دے یا اللہ۔ یہ مجلس تیرے نبی کا فرمان ہے جو تیرے اللہ کے لیے سجائی جاتی ہے، تو اس مجلس کے لیے تو فرشتے بھی
آسمانوں سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ عذب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك۔ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى من الأرض وما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ دعا پڑھو مجلس چھوڑنے کی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔